قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیم بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ سید نوید قمر کی ترامیم بل کا حصہ بنا لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے بل کی مخالفت۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان بل میں اپنی ترامیم شامل نہ ہونے پر سراپا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ بل پیش کرنے سے پہلے بھی جے یو آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی بل کی مخالفت۔ اپوزیشن کے مطالبے پر گنتی کے بعد بل پیش کیا گیا۔ بل کے حق میں 125 جبکہ 59 ارکان نے مخالفت کی۔ قومی اسمبلی نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ترمیمی بل 2025 کی منظوری بھی دے دی۔ Speaker Saab, I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores. حکومت نے وعدہ کیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کیے جائیں گے۔ ادارے کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر توجہ دلاؤ نوٹس، حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر بولے، یوٹیلیٹی سٹورز سے فائدہ اٹھانے والے غربا کو ڈائریکٹ پیسے دیے جائیں گے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کرنل جنرل کریم ولیوف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے کی مبارکباد۔ آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عسکری قیادت کا دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آذربائیجان کے اعلیٰ ترین پیٹریاٹک وار میڈل سے بھی نوازا گیا۔ آذربائیجان وفد نے معرکہ حق میں فتح پر پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم آزادی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مقامی طور پہ کاروبار کی فضا بہتر ہوئی ہے۔ ملک میں بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل اصلاحات جاری ہیں۔ 78 سال میں پہلی بار ٹیرف اصلاحات کا آغاز ہوا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں اور حکومت میں ایک فسکل ڈسپلن آئے گا، اور جب فسکل ڈسپلن آئے گا ہماری بورنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہوگی، تو ظاہری بات ہے جو بینک ہیں اور باقی جو معاشی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے بجلی سستی ہونے کی نوید سنا دی، کہا بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ ملکی قرضوں میں اضافے کا بھی اعتراف، بولے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر نہیں ڈال سکتے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں مزید کمی متوقع ہے۔ قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، سرکاری اداروں کی نجکاری میں تیزی لائیں گے، امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا اس کو ہم وار تصور کریں گے۔ انڈیا خود گیا تھا انٹرنیشنل فورم پہ، اور بعد میں اس میں جب بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی اب بھاگیں یا نہ بھاگیں، اب ہم نے اس معاملے کو اب لے لیا ہے، اس کا فیصلہ کریں گے۔ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے تحت نہ یہ ٹریٹی تبدیل ہو سکتی ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ 24 کروڑ عوام یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارا ایک قطرہ جو ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ کہیں اور جائے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے، پانی روکا گیا تو اس کو جنگ تصور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام، کہا ہم ایک قطرے کی کمی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ معرکہ حق سمیت پاکستان کو بے شمار کامیابیاں ملیں، امریکہ کو بی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف ثبوت دیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، حکومت اپنی مدت پوری کر کے کرے گی، افواہوں پر یقین نہ کریں۔ سانحہ 9 مئی ملک اور اداروں کے خلاف بغاوت تھی، عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تصدیق۔ ٹیمی بروس کے مطابق صدر، نائب صدر اور وزیر خارجہ نے فریقین کو میز پر لانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ پاک بھارت تنازعات کا پائیدار حل نکال سکیں۔ صدر ٹرمپ سب سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ اختلافات ختم کر کے فریقین کو ساتھ لا سکتے تھے۔
امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات اب بھی مستحکم ہیں، جو مثبت علامت ہے۔ پی ٹی آئی میں قیادت اور ارکان کے درمیان تقسیم واضح، پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ایم این ایز کی قیادت پر کمپرومائز ہونے کے الزامات، اقبال آفریدی اور ساجد محمد میں لڑائی، ارکان نے بیچ بچاؤ کرایا، متعدد ارکان کی قومی اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کی مخالفت، کہا اسپیکر بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ 5 اگست کو جب اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کا فیصلہ ہوا تو اڈیالہ جانے کا کس نے کہا؟ ہمیں کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارکان کے تابڑ توڑ سوالات پر کئی رہنما پارلیمانی پارٹی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان دہشت گردی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ یونٹی کی جو بہترین مثال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی ہے۔ ہمیں سیاسی اختلافات کو ختم کر کے پوری پاکستانی قوم بن کر ہمیں چیلنجز کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس 14 اگست کو ایک ہی پیغام ہو، وہ ہو یونٹی، یونٹی، یونٹی۔ سندھ حکومت کی مارکہ حق اور جشن آزادی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ کراچی اسٹیشن پر رنگا رنگ تقریب میں 3rd ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کیک کاٹ کر 3rd ڈیزرٹ ٹرین کو روانہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا، مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت شکست کے صدمے سے آج تک نہیں نکل پایا، پاکستان امن چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا، مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں سائیکل ریس کا بھی انعقاد ہوا، 200 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت، مزار قائد پر ریلی کا اختتام، پرچم کشائی بھی کی گئی۔ کراچی میں اسپیشل بچے بھی جشن آزادی کی خوشیوں میں شریک، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی بچوں کے فیسٹیول میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خصوصی بچوں اور اساتذہ کے ساتھ تصاویر بنوائیں، سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ سکھر میں بھی جشن آزادی کی تقریبات جاری، آئی بی اے پبلک اسکول میں 3080 طلباء نے انسانی قومی پرچم بنا ڈالا۔ گجرانوالہ میں طلباء نے 1 کلومیٹر لمبا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش کا بھی اہتمام، معرکہ حق کے دوران استعمال کیے گئے مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینکس اور فوجی ساز و سامان عوام کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ یوم آزادی اور معرکہ حق کی تاریخی فتح کی گرینڈ تقریب آج رات 8 بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ مرکزی تقریب میں خصوصی ملی اور ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کی پریڈ اور فضائی مظاہرہ بھی تقریب کا حصہ۔ وزیر اعظم کی معرکہ حق مونیومنٹ کی رونمائی بھی کریں گے۔ آزادی کی گرینڈ تقریبات میں دوست ممالک ترکیہ اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی حصہ لیں گے۔ آرمی اسکول آف میوزک کی اسپیشل بینڈ پرفارمنس بھی شرکاء کا لہو گرمائے گی۔ فتح کے رنگ آزادی کے سنگ، جشن آزادی منائیں 365 نیوز کے سنگ۔ اپنے پیارے بچوں کی پیاری پیاری تصاویر 365 نیوز کو بھجوائیں۔ آپ کی تصاویر 365 نیوز کی اسکرین کا حصہ بنیں گی۔